اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں سپہ سالار صاحب گولی کیوں چلائی؟ گولی کس نے چلائی؟ گولی کس کے آرڈر پر چلی؟ یہ آپ کو بتانا ہوگا اور یہ عوام پوچھتی رہے گی۔ میں نہیں، آپ سے 25 کروڑ عوام، 24 کروڑ پاکستانی اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی آپ سے سوال کرتے ہیں، بتائیں گولی کیوں چلائی؟ گولی کس نے چلائی؟ یہ سوال، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ کتنی ڈٹائی سے ڈی آئی جی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر کانفرنس کر کے گئے ہیں اور کہہ کے گئے ہیں کہ گولی ایک بھی نہیں چلی۔ سپہ سالار صاحب، آپ کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ان سے جھوٹ بلواتے ہوئے کیا ایسا ہے گولی نہیں چلی؟ کیا دنیا پاگل ہے؟ جن کی لاشیں ہیں وہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو گولیاں ماری؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ سب نے کہا ہے کہ بھاگ گئے، آپریشن 5 منٹ میں سب بھاگ جائیں گے۔ کسی نے کوئی بیان دیا ہوگا، کسی نے کوئی بیان دیا ہوگا، وہ سب یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی، یہ سب بتاتے ہیں اپنی زبان میں سے۔ تو آپ نے بھی اپنی زبان میں سے اقرار کیا ہے۔ سپہ سالار صاحب وہ کیسے کہ آپ نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، تو آپ نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ آپ آیتیں پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ میرا پاکستان کیوں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ؟ پوری دنیا آپ کو تھو تھو کر رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کہاں گزارنی؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ قاضی فائزی سب بغیرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باجوے کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ آپ بھول گئے؟ ارے جانے دیں۔ سپہ سالار صاحب آ کے معافی مانگیں، قسم خدا کی آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں۔ عمران خان سے معافی مانگے، جن کو آپ نے شہید کیا ان کے گھر والوں سے معافی مانگے اور اپالوجائز کریں، اس لیے کہ آپ سے یہ ظلم ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے معافی مانگنا، کیونکہ معافی مانگ لینا ہی بہادری۔ اگر آپ ڈٹے رہیں گے اسی طرح اور عوام کو مارنے کی کوشش کریں گے تو سپہ سالار صاحب کب تک؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، قسمیہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام اب ٹلے گی نہیں۔ جس دن عمران خان کال دے گا سپہ سالار صاحب پہلے سے 3 گنا زیادہ پبلک نہیں ہوگی تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ آپ جتنا آپ نے دبانے کی کوشش کی ہے وہ اتنا ہی مقبول ہوا، جتنا آپ نے کچلنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا ہی پاپولر ہوا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کے تالے توڑ کر لوگوں کا سامان نکال رہے ہیں، فیکٹریاں سیل کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان سے آپ وفاداری کر رہے ہیں؟ آپ اپنے حلف سے جو آپ نے حلف اٹھایا ہوا، کیا اس کی پاسداری یہ ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنی عوام پہ گولی چلائیں گے؟ کچھ شرم کریں، کچھ اپنے حلف کی پاسداری کریں۔ اگر آپ نے اپنے حلف سے غداری کی ہے تو اس کی سزا تو موت ہے، تو آپ اپنی موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے پکڑا ہے نا جنہوں نے غداریاں کی ہیں، تو آپ نے بھی کی ہے، آپ کو بھی آنے والے پکڑیں گے جیسے آپ نے پکڑا۔ تو آپ بچ جائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پاکستان کو اس طرح سے برباد مت کرے۔ پاکستان ہے تو آپ ہیں، ورنہ آپ کیا ہے؟ کون جانتا ہے آپ کو؟ آپ اپنی وردی اتاریں، جائیں کسی روڈ پر، جا کے دیکھیں 4 آدمی آپ کو سلام کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو جوتے ماریں گے۔ میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں۔ آپ اتنا ان پاپولر ہو چکے ہیں پاکستانی عوام میں، آپ نے آرمی کا گریڈ جو ہے اتنا ڈاؤن کر دیا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا، خدا کی قسم
کہ اتنا پاکستان کا morale جو ہے وہ گرے گا. پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے ہم پہ. آپ کہاں سے کہاں لے آئے ہیں پاکستان کو؟ یا تو یہ اگر آپ نے رجیم چینج کیا تھا کوئی عوام کو سکھ ملتا، کوئی بجلی سستی ہوتی، کوئی آٹا سستا ہوتا، کوئی دالیں سستی ہوتی، کوئی چینی سستی ہوتی، کوئی پٹرول سستا ہوتا، کوئی لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی، پھر تو ٹھیک تھا کہ جی آپ نے رجیم چینج کیا، کیا بات ہے. آپ نے صحت کارڈ ختم کروا دیا پبلک کا، آپ نے جو لنگر خانے تھے وہ بند کروا دیے، آپ نے مسافر خانے بند کروا دیے، آپ نے جو فری دعائیں ملتی تھی وہ بند کروا دی. آپ نے کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ وہ جو ٹک ٹاک کوئین آپ کو کہتی رہی وہ آپ کرتے رہے. یہ بھی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کس کی زبان بول کے گیا ہے؟ کیا بول کے گیا وہ؟ جتنا جھوٹ اس نے بولا، جو جھوٹ اس نے بولا وہ سارا مریم نواز کا لکھا ہوا جھوٹ ہے. وہی کہتی ہے فتنہ، وہی کہتی ہے جتھا، وہی کہتی ہے انتشاری ٹولہ. یہی زبان آپ کے جو ڈی جی ایس پی آر صاحب تھے وہ بول رہے تھے، اور اتنی ڈٹائی سے بکواس کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کی لعنت کے مرتکب ہو رہے تھے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کو آپ، کون سی پبلک ہے جس کو یہ تقریریں اپنی سنا رہے ہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے؟ آپ کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے سپہ سالار صاحب. اب آپ پاکستان میں آپ بھول جائیں کہ آپ کی وہ عزت ہوگی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے انڈیا سے ہماری جنگ ہو. خداوند کریم ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے. آپ جنگ نہ کیجئے گا، معافی مانگ لیجئے گا، ورنہ آپ کو عوام وہ حشر کرے گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں. کیونکہ اب یہ اس داؤ میں ہے کہ ہمیں بھی موقع ملے. جو آپ نے کر دیا ہے نا، یہ بھولنے والی بات نہیں. سپہ سالار صاحب کس کے کہنے پہ کیا آپ نے؟ مجھے تو یار تمہاری سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کے اتنی بڑی کھچے ماری ہیں تم نے. یہ کیا تم نے کیا؟ یہ کس لیے رجیم چینج کیا تھا باجوے نے، اور کس لیے تمہیں لایا؟ ان چوروں کے حوالے کر دیا. اب تم دھونس سے بیٹھے ہوئے ہو. تم تو ایک ریٹائر آدمی ہو، تمہاری ویلیو کیا ہے؟ یہ صرف شہباز شریف اور نواز شریف کی مہربانی آپ پر ہوئی، اللہ کی مہربانی نہیں. تو آپ اس ظلم کرنے کے لیے اس منصب پر بیٹھ گئے. آپ نے کیا نہیں کیا؟ لوگوں کی عزتیں پامال کی، لوگوں کی اپنے مائیں بہنیں گھروں سے نکال کر ان کو بے عزت کیا، لوگوں کے گھروں میں گھسے. آپ نے کون سا ایسا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ سپہ سالار صاحب بتائیں. فرعون نے کیا کیا تھا؟ یہی تو وہ کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں گھستا تھا. اس کی فوج گھستی تھی، دیکھتے تھے جہاں بچہ پیدا ہوا وہاں سے اٹھایا اور اس کو قتل کر دیا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. کہاں ہے پی ٹی آئی والا؟ ڈالو اسے 9 مئی میں. اگر کوئی موٹر سائیکل کا چلان ہوتا ہے تو اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے پبلک کا آدمی پولیس والے سے، تو وہ کہتا ہے ڈالتے ہیں تمہیں 9 مئی میں. تم 9 مئی کو کیا بنانا ہے؟ تم نے کہاں تک لے کے چلو گے یہ 9 مئی کو؟ بس کر دو. یہ سب ڈرامہ ہے، سب کو پتا ہے. اوپر سے تم نے 26 اکتوبر کو نومبر کو دوسرا ڈرامہ کر دیا. یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، پہلا بھی اور یہ بھی. یہ بات میری یاد رکھنا سپہ سالار. میں آج صرف تم سے مخاطب ہوا ہوں، میں نے کسی کی اور بات نہیں کی. اور تم نے یہ جو تقریریں کروا کے اپنے آپ کو سیف سائڈ سمجھ رہے ہو کہ میری جی پبلک میں، میری پبلک تمہیں چھتر مارنے کے لیے ہر ٹائم پہ تیار ہے. آؤ باہر، نکل کے دکھاؤ مجھے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھو کیسی سزا دیتا ہے. اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وقت دور نہیں، آ رہا ہے. سپہ سالار صاحب جتنا زور لگتا ہے نا آپ سے لگا لیں. عمران خان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی تو مانگ لو. میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ عمران خان سے معافی مانگو، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ سمجھ لو تم فارغ ہو.
تمہاری جتنی پروڈکٹ بنتی ہے نا عسکری، وہ سب فارغ ہے. یہ پبلک تم سے بدلہ لے گی انشاءاللہ، اور اسی شکل میں لے گی. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو تم جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھے، چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھے. جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے. السلام علیکم جن جان پاکستان کی عوام، جن جان پاکستان. عمران خان زندہ باد.